رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ہلکت امت قط الا بالشرک باللہ عز وجل وما اشرکت امت حتی یکون بدو شرکها التکذیب بالقدر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہلاک ہوئی امت کبھی بھی مگر اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے ساتھ، اور نہیں شرک کیا کسی امت نے حتیٰ کہ اس کے شرک کا ظاہر ہونا تقدیر کو جھٹلانے کے ساتھ ہوا۔ یعنی شرک کیا سبب جو ہے نا وہ تقدیر پر بحث کرنا اور تقدیر کو جھٹلانا ہے۔ یہ تقدیر کو جھٹلانا کب لازم آئے گا؟ جب اس پر بحث کیا جائے گا، اس کے اوپر چون چرا کیا جائے گا، اس کے اوپر خیالی گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ کیوں نہ یہ کیا جائے کہ تقدیر کے معاملے میں جو قرآن پاک نے بتایا ہے اس کے اوپر ایمان لایا جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے اوپر ایمان لایا جائے۔ کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن سے ہمارا فہم اور ہماری سوچ زیادہ ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے ہماری سوچ زیادہ بالاتر ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیوں نہیں ہم قرآن کے اوپر ایمان لائیں؟ جو قرآن کہتا ہے صحیح کہتا ہے، ہم یہی کہیں بس۔ اور مسلمانوں کا وتیرہ بھی یہی ہے، جو قرآن کہے سمجھ میں آئے پھر بھی ایمان لائیں، نہ آئے پھر بھی ایمان لائیں۔ مسلمانی نام ہی اسی چیز کا ہے۔ اور اللہ پاک نے مسلمانوں کی صفتوں کو بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ وقالوا سمعنا واطعنا، جب ہم نے سن لیا اور فرمانبرداری کی، تیسری چیز کوئی نہیں ہے۔ سنا فرمانبرداری کی، سنا فرمانبرداری کی، یہ قرآن پاک کا طریقہ ہے۔ خیر، قال محمد بن الحسین رحمہ اللہ، محمد بن حسین یہ مصنف ہے، وہ فرماتے ہیں لولا ان صحابۃ رضی اللہ عنہم لما بلغهم من قوم زلال شردوا عن طریق الحق وكذبوا بالقدر فردوا علیہم قولهم وکفرهم، اگر نہ ہوتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب پہنچی بات ان کو قوم کی طرف سے جو قوم گمراہ تھے اور حق کے راستے سے ہٹ گئے تھے اور جھٹلایا تھا تقدیر کو، پھر صحابہ کرام نے کیا کیا؟ فردوا علیہم قولہم، رد کر دیا ان کے قولوں کو، ان کے باطل اقوال کو صحابہ کرام نے رد کیا، وکفرہم، ان کے کفر کو رد کیا، وکذالک التابعون لہم، اسی طرح صحابہ کرام کے تابع دار یعنی تابعین نظام بھی سبوا من تکلم بالقدر، گالیاں دی ان کو جنہوں نے کلام کیا تقدیر پر۔ تابعین نے اس آدمی کو گالیاں دی ہیں جنہوں نے تقدیر پر کلام اور بحث کیا ہے۔ اس سے کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ سبق یہی ملتا ہے کہ تقدیر پر بحث نہیں کرنی چاہیے۔ جنہوں نے بحث کیا اصلاح تابعین نے ان کو گالیاں دی ہے، وَسَبُّوا مَن تَكَلَّمَ بِالْقَدْرِ، تابعین نے ان کو گالیاں دی ہیں، اور وَلَعْنُوهُمْ، اور ان کے اوپر لعنت کیا ہے، تابعین نے ان کے اوپر لعنتیں کی ہیں جو تقدیر پر بحث کرتے ہیں، وَنَهَوْا عَن مُجَالَسَتِهِمْ، اور جو تقدیر پر بحث کرتے ہیں تابعین نظام نے روکا ہے ان کے ساتھ بیٹھنے سے۔ ان کے ساتھ بیٹھو ہی نا، جو تقدیر پر بحث کرتے ہیں وہ آپ کو گمراہ کریں گے۔ جب وہ سر من اسرار اللہ ہے، جب وہ اللہ کی راز ہے، کیا آپ کیا ہوتے ہیں اللہ کے راز کو سمجھو۔ انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کسی اور بندے کی راز کو ہی نہیں سمجھ سکتا، اللہ کی راز کیا سمجھیں گے؟ نہیں سمجھ سکیں گے۔ اللہ خالق کائنات ہے، اللہ مالک کائنات ہے۔ اللہ کی مخلوق کو انسان نہیں سمجھ سکتی تو اللہ کے راز کو کیسے سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں گے۔ ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ تقدیر کے بارے میں جو قرآن پاک نے کہا ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ہمیں سمجھ میں آئے پھر بھی ہمارا ایمان ہے، نہ آئے سمجھ میں ہمارے سمجھ کی کیا حیثیت ہے قرآن کے سامنے، رسول کے فرمان کے سامنے، ہمارا ان پر ایمان ہے۔ وَكَذَلِكَ أَئِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ يَنْهَوْنَ عَنْ مُجَالَسَةِ الْقَدْرِيَّةِ، اسی طرح مسلمانوں کے امام منع کرتے تھے قدریوں کے ساتھ بیٹھنے سے، وَعَنْ مُنَاظَرَتِهِمْ، اور ان کے ساتھ مناظرہ کرنے سے، وَبَيَّنُوا لِلْمُسْلِمِينَ قَبِيحَ مَذَاهِبِهِمْ،
اور بیان کیا صحابہ کرام نے، تابعین اعظام نے اور ائمہ مسلمین نے ان کے مذہب کے قباحت کو، گندگی کو وقتاً فوقتاً بیان کیا ہے۔ فلولا ان هؤلاء ردوا على القدریۃ، اگر نہ ہوتے یہ تردید کرتے ہوئے تقدیر پر، ثم يسع من بعدهم الكلام على القدر بل الايمان بالقدر خیره وشره واجب قضاء وقدر۔ فرمایا اگر یہ لوگ حضرات ائمۃ المسلمین رد نہ کرتے تقدیر پر، قدریوں کے اوپر، پھر جائز ہوتا ان کے بعد کلام کرنا تقدیر پر۔ جب ائمہ مسلمین صحابہ کرام تقدیر پر بحث کرنے سے نہ روکتے تو پھر تقدیر پر بحث کرنا جائز ہوتا۔ جب انہوں نے صحابہ کرام نے روکا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، ائمہ مسلمین نے، تابعین نے روکا ہے، تو اب تقدیر پر بحث کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ علامہ آجری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جو محدث کبیر ہے، جن کی وفات 360 میں ہے، وہ فرماتے ہیں۔ اب کیا کرنا چاہیے ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا بل الایمان بالقدر خیرہ وشرہ واجب قضاء وقدر، بلکہ ایمان لانا تقدیر کے اوپر، تقدیر کی اچھائی پر، تقدیر کی برائی پر، یہ واجب ہے، فیصلہ ہے اللہ کا، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے، اس پر ایمان لانا لازمی ہے۔